صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف صدقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. تمہاری مدد میں کمی کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی جیسے کسی پر موت چھائی. پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے تمہیں تانے دینے لگے تیز زبانوں سے مال غنیمت کے لالچ. یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے عمل غارت کر دیے اور یہ اللہ کو آسان ہے. بات چل رہی تھی غزوہ خندق کی. آپ نے سنا کہ غزوہ خندق کے موقع پر چاروں طرف سے کافروں نے یہود و نصارہ نے غبار مچا دیا، مسلمانوں پر بیک ٹو بیک حملے کی تیاری کی. اس وقت مسلمانوں پر بڑا شدت کا وقت تھا کہ اندر سے یہود و نصارہ اور چھپے ہوئے منافقین کا مقابلہ ہے اور باہر سے یہود و نصارہ اور کافر اور مشرکوں کا مقابلہ ہے. اور اس وقت جو مسلمانوں جو بظاہر مسلمان کے دل میں نفاق چھپا کر رکھے تھے ان کی پوزیشن اس آیت کریمہ میں بیان ہے. ان کا معاملہ یہ تھا، ظاہر سی بات ہے منافق وہ ڈرے. منافق سمجھتے ہیں جو دل میں کچھ اور ظاہر کچھ اور کرے. آج اس دور کے اندر منافق وہ والا نہیں تو حضور کے زمانے میں منافق، اس لیے کچھ زمانے کے اندر منافق فی اعتقاد یعنی عقیدے میں یعنی دل کے اندر یہ رکھتے کہ معاذ اللہ میں اللہ کا نبی نہیں مانا، یہ اللہ کے نبی نہیں، اور ظاہر یہ کہتے کہ اللہ کے رسول ہے. اللہ نے اس کے بارے میں اس پورے منافقون پوری نازل فرمائی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد انهم لكاذبون. کیا کہا؟ منافق حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی پسند کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے یہ ایمان والے ہیں جھوٹے. یعنی بظاہر جو ہے ایمان کا اظہار اور دل میں نفاق. تو اس طور کے تطاعت یا تو مومن یا تو کافر. ہاں منافق صرف عمل ہو سکتے ہیں، یعنی معاملاتی اعتبار سے منافق ہو سکتے ہیں. جیسے آپ میرے سامنے آ کے ظاہر کچھ کریں اور آپ کے دل میں کچھ ہو. آپ اپنے بھائی کے ساتھ ظاہر کچھ کریں اور دل کے اندر کچھ ہو، اسے منافق صرف عمل کریں. تو آج عمل کے اعتبار سے منافق ملیں گے، عقیدے کے اعتبار سے منافق نہیں، یا تو مومن یا تو کافر. اب اس زمانے کے جو منافقین تھے حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایسا پرابلم ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کہ جانے ہمیں چھٹی دے دیں، وہ بیمار ہے، وہ ایسا ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں واسیاں کر کے چلے. اور ان پر ڈر کا ماحول بھی تھا کیونکہ ہر طرف سے مدینے کو گھیر کر رکھا. پہلے مدینہ کتنا بڑا تھا، آپ یہ سمجھ لیتے آج مسجد نبوی کا جو صحن پورا بنا دیا گیا ہے. پہلے بس اتنا ہی بڑا مدینہ تھا، اس سے بڑا مدینہ نہیں تھا کہ بہت بڑا مدینہ تھا، بس اس کے ارد گرد اتنا ہی مدینہ. اب مدینہ منورہ کو آ کر جب گھیر لیا تو ڈر گئے.
کہ آپ دیکھو منافق اگر عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے، آپ کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا، آپ اس کی بات نہ بھی کریں، میری بات نہیں ہوگی، کیوں؟ اس سے ڈر ہے کہ کہیں پتا تو نہیں چل گیا ہے، کہ پتا تو نہیں چل گیا ہے۔ قرآن میں دھیان رکھے اگر کہیں دھواں جو ہے کافی ڈرتے میرے کو تو دھواں نہیں آ رہا۔ تو آج بھی جو منافق فی العمل ہے وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کم بول پاتے ہیں۔ آپ کوئی بھی بات کرنے کا شک ہوگا، آپ میری بات نہیں کر رہے، اس کی بات نہیں، اس سے پتا تو نہیں چل گیا۔ یعنی طرح طرح کی آج اعتبار سے باتوں کی چہرے کی ہوائیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی اعتبار سے اس زمانے کے اندر منافقین فی الاعتقاد تھے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کے چہرے کی ہوائیاں ہو گئی، ایسے سمان ہلنے، اور جیسے ہی کسی جنگ میں مسلمان فتح انہیں ملی تو پھر چوڑا بڑی، میں نے ایسا جوہر دکھایا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، ایسی ایسی ڈینگیاں آتی ہیں تاکہ مالے غنیمت ملے اور بڑی بڑی مقام۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے نا جھوٹا کریڈٹ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ میں نے کروا دیا۔ جیسے ہر خاندان میں ایک ایسا آدمی ہوتا ہے، وہ سب کو لڑاتا ہے، اس کو اس سے لڑائے گا اور پھر کہے گا کہ میں تو چاہتا ہوں سب ایک ہو کر کے، میں چاہتا ہوں ایک ہو کر کے، لڑا وہی لڑا، آگ وہی لگا رہا ہے، لیکن کہے گا کیا؟ میں تو چاہتا ہوں سب ایک ہو کر رہے، مل بٹ کے رہیں، مل کر کے رہیں، لیکن لڑائی کریں ہوتا ہے نا۔ پھر اسے ڈر بھی ہوتا ہے، یار میں نے اس کو اس طرح کا پتا نہیں چل گیا۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پہلے تولو سے بولو، پہلے باتوں کا اندازہ لگاؤ، دیکھو تولو تک جا کے بولو۔ لیکن آج ہمارا حال اپنا بھی یاد ہی ہے، پہلے بولتے تھے پھر پچھتا نہیں، پہلے سے ہی اس چیز کو نگاہ۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا منافقین آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے کہا، اللہ نے کہا میں نے اس سب کے عمل کو بیکار کیا، ان کے عمل کو بیکار کر دیا۔ تو مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا گیا کہ ان کا ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر کچھ کرے باطن کچھ کرے۔ منافقین کی طرح مسلمان کوئی بھی چیز کرتا ہے سچے دل سے کرتا ہے، سچے دل سے کرتا ہے، رشتہ داریاں زبان کی نہیں، لفظوں کی نہیں نبھاتا، دل سے نبھاتا ہے۔ کسی سے اگر ناراض ہوتا ہے تو دل سے ناراض ہوتا ہے، لفظوں سے ناراض، دل سے نہیں۔ آج ہمارا الٹا ہے، لفظوں میں مٹھاس، دل میں کھٹاس، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے اور مسلمانوں کے حالات کو بیان کیا۔ ایمان والا کوئی بھی کام، اب وہ غزوہ خندق میں لڑ رہے ہیں، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اس لیے کہ مسلمان آج کے دور کی بات نہیں کر رہا، آج ہم لوگ سب صدموں پہ اور معاملات پہ سب پہ بھروسہ کرو۔ مسلمان جینا ہی اللہ کے لیے، جینا اللہ کے لیے تھا، اسی وجہ سے کبھی اس کی کسی کی پرواہ ہی نہ کی۔ اور آج ہم پریشان اس لیے کہ ہم سب کی پرواہ کرتے، اس کی پرواہ، اس کی پرواہ، اس کا خیال، اس کا خیال، اسی چکر میں ہماری زندگیاں گزر رہی اور حاصل ہمیں کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال تو آج کا جو درس ہے ہمارے لیے منافقین کا اعمال ہمیں بتا دیا، ان کا معاملہ یہ ہے کوئی کام دل سے نہیں کرتا۔ آج مسلمانوں میں بھی جاتے تو نماز سے پڑھتے جاتے سے پڑھتے کا بس اس سے اٹھک بیٹھک مارا، یہ دل سے کوئی کام۔ اور آج کا درس یہ بھی ہے کہ ہمارا ظاہر بھی ایک طرح ہو، باطن بھی ایک طرح۔ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو خوبصورت بناتے اسی طرح اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنائیں۔ باطن کس طرح خوبصورت بنے گا؟ نہ حسد ہو، نہ کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ جھوٹ ہو، کوئی چیز ہو، تب جا کر کے ہمارا باطن صحیح ہو۔ نہ گناہوں کی حوث ہو، بہت سارے لوگ گناہوں کی حوث ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی